السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بیع خیار یعنی کہ وہ خرید و فروخت جس میں فروخت کرنے والا اور خریدنے والا دونوں کے اختیار میں ہے کہ وہ خریدا ہوا مال واپس کر سکتا ہے اور فروخت کرنے والا جو ہے وہ بیچا ہوا مال واپس لے سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی شرط بھی ہے اس میں کہ جس میں جو شخص فروخت کرنے والا ہے وہ کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اور اس کو یہ علم ہے کہ اس میں فالٹ ہے یا کوئی نقص ہے، اور وہ اپنی چیز فروخت کرنے کے بعد جو ہے وہ جلدی سے اس شخص سے جدا ہونے کی کوشش کرتا ہے جس کو اس نے چیز فروخت کی ہے، اور اس نیت سے جدا ہوتا ہے کہ نہ ہم دوبارہ ملیں گے اور نہ یہ چیز اپنی واپس کر سکے گا۔ کیونکہ جس طرح میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو زیادہ کاروباری حضرات ہیں، ایک تو معمولی ہے اور ایک جو زیادہ تعداد میں چیز خرید کرتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں، تو ان کو اس طرح کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو علم نہیں ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہیں تو یہ بہت ہی اہم ہے، تو وہ جان بوجھ کے پھر اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ بعد میں کہہ دیا جائے کہ بھئی ہماری تو ملاقات ختم ہو گئی، ہم تو تب تک آپ کو اختیار تھا، وہاں پہ موجود تھے، آپ اس وقت کہہ دیتے، اب تو آپ ادھر سے ہو کے ہیں، ہو سکتا کوئی آپ نے بیچ میں کوئی خرابی کر دی ہو، میری طرف سے تو ٹھیک گیا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی تم چیز خریدتے ہو تو وہ اس جگہ پہ چیک کر کے لے کے جاؤ، اور کوئی ماپ کا مسئلہ ہے، کوئی تول کا مسئلہ ہے، تو وہ دونوں چیزیں اس طرح کی جو ہیں وہ وہاں پر کھڑے اس کو چیک کر کے پھر لے کے جاؤ۔ اسی طرح کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پیسے دیتے ہیں اور وہ بقایا پیسے جو ہیں وہ واپس دیتے ہیں تو ہم اس کو موڑ کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، چیک نہیں کرتے۔ پھر ہم جب گھر جاتے ہیں، جا کے وہ رقم نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار اس نے تو مجھے کم رقم دے دی ہے، یا اس نے مجھے خراب نوٹ دے دیا ہے۔ تو پھر جب ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں تب ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ہم ان کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے ہمیں صحیح نوٹ نہیں دیا یا آپ نے مجھے کم پیسے دیے، کیونکہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، ہماری ہدایات فرمائی ہے، اسی لیے فرمائی ہے کہ بعد میں والے پریشانی نہ بنے۔ اب مثال کے طور پہ یہ تو میں نے بات کی کہ خریدنے والا جو ہے وہ پیسے وہ کم لے کے واپس چلا جاتا ہے، کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے پیسے زیادہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو فروخت کرنے والا شخص ہے اس کو اس بارے میں نہیں علم کہ میرے سے غلطی سے پیسے زیادہ چلے گئے، اب وہ اس کے پیچھے واپس جا تو سکتا نہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ چلا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریقین کے متعلق جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں ہدایات دی ہیں کہ عین موقع پر جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھا جائے، اس موقع پر جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھا جائے تاکہ بعد میں نہ اس کے لیے نقصان دہ ہو نہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، دونوں کے لیے فائدہ مند عمل ثابت ہو۔ اور جو یہ واپس کرنے والا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اس چیز کو دیکھ لیا جائے، یا اگر کوئی چیز فروخت کرنے والا اس کو اس بارے میں علم ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے، اگر وہ تب بھی اس کو فروخت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ ہاں اگر وہ کسی کو بتا کے کرتا ہے کہ بھائی اس میں یہ نقص ہے تو میں آپ کو تھوڑی کم قیمت میں دے دوں گا، وہ لینے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ بتا کے فروخت کر رہا ہے۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ عمل ہوتے رہتا ہے، خریدتے بھی ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ان مسائل کو ہمیں لازمی یاد رکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی رہنمائی فرما رہے ہیں، ہمیں کس طرح کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں اور کیوں دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچا کے رکھے، اور ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔